جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں آج 9ویں محرم الحرام ہے 2023 کی، یعنی 23 کا جو ہمارا یہ سال چل رہا ہے اور اس میں آج میں نے سوچا آپ کو یزید کے کفر اور اس پر لعنت کا مسئلہ، اس کتاب کے اوپر جو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی لکھی ہوئی ہے، القول المتین فی امر یزید اللعین۔ سوری، گلا تھوڑا خراب۔ تو یہ یزید کے کفر اور اس پر لعنت کا مسئلے کے اوپر کتاب ہے۔ تو میں نے لاسٹ ایئر آئی تھی، یہ 2022 میں اگست میں کتاب، تو میرا ارادہ تھا اس کو کرنے کا، پھر یہ کہیں پیچھے چلے گی تو میں بھول گیا۔ آج 9ویں محرم تھی تو یہ ذہن میں آیا کہ چلیں اس کتاب کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ اس کے 2 ایڈیشن چھپے ہیں ابھی تک، ایک تو یہ پہلا ایڈیشن ہے اور ایک یہ دوسرا ہے۔ تو ٹائٹل کے اوپر دیکھیں گے تو نہیں پتہ چلتا پہلا کون سا ہے دوسرا کون سا ہے۔ اس کے اندر آپ جب دیکھیں گے تو پہلا ایڈیشن اگست 2022 میں چھپا ہوا ہے، اس کی 1100 کاپیاں چھپی تھی پہلے، پھر اسی مہینے میں اگست میں 2022 میں اس کی پھر 3300 کاپیاں چھپی تھی، یعنی 1100 فوراً ختم ہوگی، اتنی پاپولر کتاب ہوئی ایک ہی مہینے میں کہ دوبارہ پھر 3300 کے قریب 3300 اس کی کاپیاں چھپی تھیں۔ اور جناب اس کا جو یہ میں پیج پہ لکھ لیتا ہوں تھوڑا سا اپنے پوائنٹس یاد رکھ کے، کہ اس کے جو پہلا ایڈیشن ہے اس کے 663 صفحے ہیں 663، اور جو دوسرا ایڈیشن ہے اس کے 668 صفحے ہیں 668۔ تو 5 صفحوں کا ڈفرنس ہے پہلے ایڈیشن اور دوسرے ایڈیشن میں۔ البتہ چیپٹرز اور باقی جو چیزیں وہ ایک ہیں، کہیں تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہے، کچھ ریفرنسز کا ریویژن ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے پیجز 5 جو ہے وہ بڑھ گئے۔ تو اس کے کچھ 15 ابواب ہیں اور اختتامیہ جو آخر میں ایک سوال نامہ ہے یزید کے حمایتیوں سے، اگر آپ اس کو ملا لیں تو یہ 16 چیپٹر ہو جائیں گے، ادروائز جو پراپر اس کی ڈویژن ہوئی ہے مواد کی وہ کل 15 ابواب ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ اینڈ پہ اختتامیہ بھی ہے۔ تو یہ بڑی شاندار کتاب ہے جناب، اور قیمت اس کی 1500 ہے، پہلے ایڈیشن کی بھی اتنی تھی اور دوسرے ایڈیشن کی بھی 1500 ہے۔ لیٹ می چیک دا فرسٹ ایڈیشن کے ذریعہ، ہاں جی دونوں ایڈیشن کی 1500 قیمت ہے۔ تو اب اگر آپ خریدتے ہیں تو یہ ابھی آج بھی 1500 کی ہے۔ تو اس پہ بڑی شاندار گفتگو ہے، میں اس کو بس سمرائز فارمیٹ میں اس کا انٹروڈکشن کروا دوں گا آپ کو، کہ پہلا تو قرآن و حدیث اور مسئلہ کفر کے اوپر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے والے کا حکم کیا ہے بیسیکلی شریعت اسلامیہ میں۔ پھر عہد یزید ہے چیپٹر نمبر 2، دین و ملت کے لیے باعث شر فساد عہد یزید ہوگا۔ پھر چیپٹر نمبر 3 جو ہے یزید نے براہ راست قتل حسین علیہ السلام کا حکم دیا، یہ اس کے اوپر ہے۔ پھر اس کے بعد جو چوتھا چیپٹر ہے وہ شہادت امام حسین علیہ السلام پر یزید کا اظہار مسرت، اس کے اوپر ہے۔ 5واں چیپٹر جو ہے کہ یزید کا امام حسین علیہ السلام کے سر انور کی بھرے دربار میں توہین کرنا۔ پھر چیپٹر 6 جو ہے اہل مدینہ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والے کا جو شرعی حکم ہے اس کے اوپر ہے۔ پھر چیپٹر نمبر جو 7 ہے یزید کے حکم سے مسجد نبوی، مدینہ طیبہ اور کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی گئی، کبار تابعین اور اکابرین کے اقوال کی روشنی میں۔ تو اس پہ بڑے شاندار اقوال ہیں ہسٹوریکل صحابہ کرام کے اور بعد کے اس دور کے لوگوں کے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 8 ہے یزید کی سفاکیت اور گھنونے کردار کا بیان، صحابہ و تابعین اور اکابرین امت کی گواہی میں اس میں آ جاتا ہے۔ اس میں اچھے خاصے ریفرنسز آپ کے پاس ہیں، یعنی اگر آپ ہر چیپٹر کو لیں تو ہر چیپٹر کے اندر جو کوالٹی آف کنٹینٹ ہے یہ پی ایچ ڈی کے کسی تھیسس سے کم نہیں ہے، کہ اتنا ذخیرہ اٹھا کے دلائل کی شکل میں آپ کو ایک کتاب کی شکل میں دے دینا، تو یہ بڑا انسائکلوپیڈیا ٹائپ کا کام ہوا۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 9 میں آپ کے آ جاتے ہیں یزید پر لعنت کے جواز میں صحابہ کرام اور ائمہ اعظام اور علماء کی تصریحات۔ اس میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، اور پھر آگے فرمایا کہ یزید پر نام لے کر صراحتاً لعنت کرنے کے جواز پر ائمہ کا اجماع ہے پوری امت میں، کہ آپ اس کا نام لے کے اس پہ لعنت کر سکتے ہیں، اس کے پر پورا اجماع ہے۔ تو یہ اس کی ساری تفصیلات آگے
اس میں آپ کو دلائل کی شکل میں مل جائے گی. میں صرف آپ کو چیپٹرز کا بتا رہا ہوں کہ کون سے چیپٹر میں کون سا مواد ہے. اس کے بعد چیپٹر نمبر 10 میں اثبات کفر یزید میں ائمہ اعظام اور علماء کرام کے تصریحات. تو اس میں امام احمد بن حنبل ہیں اور بہت سارے علماء کرام ہیں. تو اس میں آپ کو اس میں سارے دلائل مل جائیں گے نا. چیپٹر نمبر 11 میں اثبات کفر یزید کے دیگر شرعی دلائل. پھر اور جو شرعی دلائل ہیں اس کے اوپر ڈسکشن ہے. پھر چیپٹر نمبر 12 میں حدیث قسطنطنیہ اور ازالہ اشکال. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا وہ جنتی ہوگا، تو یزید بھی اس لشکر میں شامل تھا. اکثر یہ مغالطہ ہوتا ہے. اس میں ایگزیکٹ حدیث کیا ہے اور اس کی پھر انٹرپریٹیشن کیا ہے اور اس سے استدلال جو لوگ کرتے ہیں اس کا رد کیا ہے، اس کے اوپر یہ ڈیٹیل میں ڈسکشن ہے. پھر چیپٹر نمبر 13 میں شہادت حسین علیہ السلام دراصل تکمیل شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور قاتل حسین در حقیقت قاتل جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو 13 نمبر کا جو چیپٹر ہے اس کے اوپر ہے. اس کے بعد 14 نمبر چیپٹر ہے یزید کے حواریوں کا دنیا میں ہی کفار کی طرح عبرتناک انجام سے دوچار کیا جانا. پھر چیپٹر نمبر 15 یزید کے آخر وقت کے ذلت آمیز کرتوت اور عبرتناک کافرانہ انجام، اس کے اوپر ہے. اور پھر اس کے بعد اختتامی آ جاتا ہے یزید کے حامیوں اور وکلاء صفائی سے چند سوالات. تو یہ آپ یوں کہہ لیجئے یہ کس طرح سے انداز سے کتاب کی کمپائلیشن اور اس کی ریسرچ ہوئی ہے کہ اگر آپ اس موضوع کے اوپر مقدمہ بھی لڑنا چاہیں تو آپ کو یعنی سپریم کورٹ کے لیول میں قانونی انداز میں دلائل فراہم کرنے کے لیے پوری ترتیب کے ساتھ، وہ سارا نظم کے ساتھ آرگنائز میٹر میں اس موضوع کے اوپر ساری ڈیٹیل جو ہے ڈسکشن وہ آپ کو پہنچا دی گئی ہے، آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے. تو یہ بڑی زبردست کتاب ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا. اور اس کے ساتھ میرا اپنا جو عقیدہ ہے جو میں نے کہا وہ بھی بیان کر دوں. اور وہ بعد میں نے پڑھا تو وہ مجھے کئی کتابوں میں بھی ملا، بہت سارے اور لوگوں کا بھی وہ عقیدہ ملا. وہ یہ تھا کہ میرا خیال میں میرا اپنا ذاتی عقیدہ ہے کہ کربلا کے بعد امت مسلمہ میں دو طرح کے مسلمان ہوں گے. ایک تو وہ ہیں جو حضرت امام حسین کو درست سمجھتے ہیں، تو یہ حسینی مسلمان ہو جائیں گے. اور دوسرے وہ ہیں جو یزید کو درست سمجھتے ہیں اور معاذ اللہ استغفر اللہ امام حسین کو غلط سمجھتے ہیں، تو وہ یزیدی مسلمان ہو جائیں گے. اعتقادی اعتبار سے کہہ لیں، روحانی اعتبار سے کہہ لیں. تو جو امت میں آگے پھر جو آگے پہچان چلنی ہے میدان کربلا اور واقعہ کربلا کے حوالے سے، تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ حسینی مسلمان ہیں یا یزیدی مسلمان ہیں. اور حسینی مسلمان کی ایک پہچان یہ بھی ہوگی کہ حسینی مسلمان کسی بھی صحابہ کرام کا گستاخ نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ ایک صحابی کو لے لیں اور آپ باقی صحابہ کو برا بھلا کہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو وہ سارے صحابہ کا احترام کرنے والے ہوگا. سارے خلفائے راشدین جو ہیں چاروں کے چاروں، ان کا ادب اور احترام کرنے والا ہوگا. یہ حسینی، بے شک آپ حسینی مسلمان ہوں مگر آپ گستاخ خلفائے راشدین ہوں تو آپ تب بھی اس کیٹیگری سے نکل جائیں گے. تو اس لیے قیامت تک یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو حسینی مسلمان سمجھتا ہوں. اور میرا بھی نقطہ نظر پہلے بھی یہ تھا، ریسرچ کی کتابیں پڑھی، یہ والا کتاب پڑھی، یہیں سے ہدایت مجھے بھی ملی. اس کتاب سے پہلے بھی حضور شیخ الاسلام کے بہت سارے لیکچرز ہیں، اور بچپن سے بھی ہماری پوری فیملی میں یہی ہے کہ ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے ہیں، اور ہم یزید کو کافر اور لعنت بھیجتے ہیں اور وہ کافر ہے، جہنم میں جائے گا. یزید کو سچے یا درست سمجھنا کسی بھی نقطہ نظر سے یہ درست نہیں ہے، نہ اعتقادی طور پہ درست ہے، نہ روحانی طور پہ، نہ تاریخی طور پہ. تو اگر آپ نے ان تینوں پہلوؤں سے جائزہ لینا ہے دلائل کا کہ کن بنیاد کے اوپر، کن انالیسس کے اوپر آپ کا جو ہے یہ ہوگا، دلیل کس وجہ سے ہوگی، تو وہ یہ کتاب ہے. تو اس میں ایک بڑی دلچسپی، یہ جب چھپی ہے کتاب پچھلے سال کافی انٹرویوز وغیرہ حضور شیخ الاسلام کے بھی ہوئے ہیں، تو ایک سوال ان سے کیا گیا کہ مسلمان جتنا بھی کافر ہو، جتنا بھی ظلم کر لے دوسرے مسلمان پہ، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. تو یزید نے جتنا بھی ظلم کیا وہ دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوگا، کافر کیسے ہو گیا؟ تو اس کے جواب میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کافر وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا باعث بنے، وہ دار اسلام میں نہیں رہتا، وہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو یزید پہ جو کفر کا فتویٰ ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی امام حسین کے قتل کی شکل میں، اپنے اعمال کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا باعث بنا، اور شرعاً اذیت پہنچانے والا دار اسلام سے خارج ہے اور وہ کافر ہوگا۔ تو یہ بڑے دلچسپ علمی نکات ہیں، یہ آپ پڑھ لیجیے گا اس موضوع پر۔ یوٹیوب کے اوپر بے شمار ٹاکس حضور شیخ الاسلام کی ہے، اس کے اوپر بڑے مذاکرات سیمینارز ہوئے ہیں، وہ سارے یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں منہاج القرآن کی، تو آپ دیکھ لیجیے گا۔ مگر آپ اگر انڈیپینڈنٹلی پڑھنا چاہیں فرام اے لائرس پرسپیکٹیو، فرام اے پیورلی تھیولوجیکل اینڈ لیگل پرسپیکٹیو میں جاننا چاہیں دلائل کی نوعیت کو، کس طرح سے وہ کافر ہے اور کس طرح اس پہ لعنت بھیجنا جائز ہے، تو وہ اس کتاب کے اندر آپ کو ساری تفصیل مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کربلا کے معاملے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک جو راستہ حسین ہے، حضرت حسین علیہ السلام، اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ امام حسین کے قافلے میں جو قیامت تک ان کی حمایت کی شکل میں رہے گا، اس میں شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ کتاب ضرور پڑھیے گا، یو ول انجوائے اٹ۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔